ہندوستان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے گنگا جمنی تہذیب۔ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ رہتے ہیں، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا تھا، یعنی یوں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے پرامن طریقے سے، پرسکون طریقے سے، بغیر جھگڑے کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اسی طرح سیمانچل کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیمانچل گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، اور سیمانچل میں آج تک کوئی فساد نہیں ہوا ہے۔ اگر فساد، فرقہ وارانہ فسادات جو ہوتے ہیں، تو فساد ہونے کی کوئی شکل اگر کبھی بنی تو لوگوں نے مل جل کر اس کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی اور اس کو ختم کیا گیا۔ اب بہار میں جو موجودہ حکومت ہے تو وہ بظاہر نتیش کمار کی ہے، لیکن بباطن بی جے پی کی ہے۔ تو کیا سیمانچل ٹارگیٹڈ ہے؟ سیمانچل کے لوگ ٹارگیٹڈ ہے، اور سیمانچل میں کسی طرح کا کوئی فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سیمانچل میں کچھ خاص لوگوں کا دورہ ہو رہا ہے، اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو کسی کی نظر لگنے والی ہے؟ دیکھیں، سیمانچل میں امن و امان تو ہے، پیار و محبت تو ہے، یہاں پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں کے ہندو بی جے پی کو ووٹ کرتے ہیں اور یہاں کے مسلمان سیکولر پارٹیوں کو یا MIM کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن جھگڑا کچھ نہیں ہے۔ ایک بڑا سا گاؤں ہے، وہاں پر 1200-1500 کی آبادی مسلمانوں کی ہے، 10-5 گھرانے ایسے ہیں جو ہندوؤں کی ہے، لیکن وہ پرسکون ہیں، بلکہ وہی بہت زیادہ باروب طریقے سے رہتے ہیں۔ مسلمان تو تھوڑا سا ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونے نہیں دیتے ہیں، وہی باروب طریقے سے رہتے ہیں۔ پولیس پرشاسن بھی ان کا خیال رکھتی ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی خیال رکھتی ہیں، جو مسلم سیاسی پارٹی وہ بھی خیال رکھتی ہے۔ تو یہاں پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں بات گزرنے لگی ہے کہ امت شاہ صاحب کا وزیر داخلہ ہے، ان کا بار بار دورہ ہو رہا ہے، جناب دلیپ کمار جیسوال کے ہاں وہ مہمان بنتے ہیں، اور پھر سیمانچل کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں۔ تو یہاں کے کچھ لوگ میڈیا ہاؤسز میں بات کرتے ہیں اور یوٹیوب چینلز میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات کچھ بگڑنے والے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری کچھ رائے ہے۔ نمبر 1 کہ امت شاہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کو پورے ملک کی فکر ہے، اور ان کو سیمانچل کی بھی فکر ہے۔ سیمانچل کو سیمانچل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی سرحدیں بنگلہ دیش سے لگتی ہوئی ہے، اور اس کی سرحدیں نیپال سے لگتی ہوئی ہے۔ نیپال کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیپال کی دوستی انڈیا کے مقابلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا سے زیادہ ہو۔ اس شک کے دائرے میں نیپال کو ایک نہ ایک حد تک رکھا جاتا ہے، اگرچہ نیپال ہندو اکثریتی ملک ہے، لیکن اس شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ نیپال کے بارڈر میں بہت زیادہ سیکورٹی بھی نہیں ہے، تو اس معاملے میں ہندوستان تھوڑے سے فکر مند ہے۔ تو نیپال کی سرحد کو تھوڑا سا شاید مضبوط کرنے کے لیے، وہاں پر سیکورٹی کے انتظامات کو صحیح کرنے کے لیے، اور بنگلہ دیش میں چونکہ حکومت کی تبدیلی ہو گئی ہے، حکومت شیخ حسینہ کی تھی، اور شیخ حسینہ سے ہماری ہندوستانی حکومت کے روابط بہت اچھے رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت آئی ہے تو اس حکومت کو متاثر بتایا جا رہا ہے مغربی پاکستان سے، یعنی موجودہ جو پاکستانی حکومت ہے، جو پڑوسی ملک پاکستان ہے، تو اس سے متاثر بتایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کی جو اعلیٰ اتھارٹی ہے، ہمارے ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو فکر مند ہونا، اور اس معاملے میں فکر لینا، اور اس معاملے میں چوکسی کا اظہار کرنا، اور تیز و تند فیصلے لینا، یہ ان کی ہوشیاری ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ لہذا وہ اس معاملے میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم یہ کہیں گے، بباطن اگر کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے، اور یہاں کے سیمانچل کے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب پر کسی طرح کا کوئی بلڈوزر بازی چلے گی، تو اس کا کوئی ثبوت اور دلیل اگر ہے تو اس سلسلے میں پھر یہاں کے مسلمانوں کو جو قانونی قدم وہ اٹھا سکتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ڈیفنس اور دفاع کے لیے، تو ان کو وہ کرنا چاہیے۔ لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ حکومتوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، پورے ورلڈ کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، تو سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اس وجہ سے امت شاہ صاحب فکر مند ہے۔ لیکن امت شاہ صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے، اس بیان میں مکمل سیاسی جھلک ہے۔ پہلے تو آپ CAA کا قانون لاتے ہیں، اور CAA کے قانون کے ذریعے آپ اس بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ جو لوگ باہر ممالک سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہی صحیح، تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو ان کو جگہ دے دی جائے گی۔ ہم کشن گنج میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ریفیوجی کہا جاتا تھا، اور وہ آئے ہوئے ہیں، اب وہ اپنے مکانات سرکاری جگہوں پر بنا رہے ہیں، اور ان کے مکانات تو بلڈوز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آیا ہوا ہے اور SIR میں ان کا نام بھی آ گیا ہے، اور ان کے بارے میں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں، اور پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ یہ ثبوت پیش کیجئے کہ آپ بنگلہ دیشی ہیں کہ نہیں ہیں،
تو ان کو کورٹ کے چکر کاٹنے ہوں گے اور عدالت میں جا کر کے فیصلہ ہوگا۔ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ امت شاہ صاحب اپنے بیانات میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ SIR ہو جانے کے بعد ایسا نہ سمجھا جائے کہ دراندازی رک گئی ہے اور جن لوگوں نے دراندازی کر لیا ہے ان کے سلسلے میں جانچ پڑتال نہیں ہوگا، چھان بین نہیں ہوگی، تحقیق نہیں ہوگی۔ تو SIR ایک الگ چیز مانا جا رہا ہے، اور دراندازی کر کے غیر قانونی طریقے سے اگر کچھ لوگ آ گئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ یہ بات اصل میں امت شاہ صاحب کھل کر کے کہنا چاہ رہے کہ گھسپیٹیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ کوئی اسپیشل طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں اور اسپیشل راستہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے۔ کیا واقعی ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ تو اس سلسلے میں میری بھی کوئی ریسرچ اور تحقیق نہیں ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئے ہوئے بھی ہیں تو وہ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا سا تام جھام کھڑا کرنا ایک سیاسی پیترا بازی تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ضروری عمل ہے سرحد کی حفاظت کے لیے۔ یہ معاملہ قابل غور ہے، قابل نظر ہے کہ کیا اتنا ضروری ہے کہ باضابطہ اس کے لیے مہم چھیڑا جائے اور مہم چلایا جائے، اور وہ ملک کی حفاظت کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت خطرہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ دوسری بات، امت شاہ صاحب نے جو ابھی اس دورے میں آ کر کے یہ کہا، ابھی بھی وہ موجود ہے، پورنیہ میں موجود ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرحد سے 10 کلومیٹر تک جو انکروچمنٹ ہے، یعنی غیر قانونی قبضہ ہے 10 کلومیٹر کے اندر تک، اس کو ہٹایا جائے گا۔ اب اس غیر قانونی قبضہ میں یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جو سرکار کی جگہ ہے، یا ایسی جگہ ہے جو نیم سرکاری جگہ ہے، یعنی لال پٹے کا جو کاغذ ہوتا ہے اور اس کی جو زمینیں ہوتی ہے وہاں پر، یا کوئی ایسی جگہ ہے جو وقف شدہ ہے لیکن اس کے کاغذات صحیح نہیں ہیں، اور وہ 10 کلومیٹر کے اندر آ کر وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر مدرسہ بنا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ مسجد اور مدرسے، وہ گورکھپور کے علاقے میں، بستی کے علاقے میں بہت ساری مساجد اور مدارس توڑے گئے ہیں جو اس طرح کی سرکاری جگہوں پر بنے ہوئے تھے یا پھر وقف کی ہوئی وہ جگہیں تھی اور اس کے کاغذات موجود نہیں تھے اور وہ مساجد اور مدارس بنے ہوئے تھے، تو وہ 10 کلومیٹر کے اندر تک ان جگہوں کو صاف کیا گیا ہے اور اس انکروچمنٹ کو ہٹایا گیا ہے۔ لہذا وہ سیمانچل کے علاقے میں بھی شروع ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی گاؤں بسا ہوا ہے اور وہ گاؤں پوری سرکاری جگہ پر بسا ہوا ہے، بہار سرکار کی جگہ پر، تو اس گاؤں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اعلان کیا گیا ہے، لہذا اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ آخری اور اہم بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا سیمانچل کے مسلمانوں سے وہ یہ ہے کہ قانونی طور پر خود کو صحیح رکھیے اور بیدار رہیے۔ یہ ایک سرحدی علاقہ ہے، یہاں پر بہت سارے فوجی اڈے بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ پر نگاہ بھی ہے، اور آپ جو ہے ویسے ہی آپ کے خلاف قوانین ملک کے پارلیمنٹ میں بنتے رہتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ چاق و چوبند رہنا ہوگا، بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اور آپ کو قانونی اعتبار سے ایک دم ٹھیک رہنا ہوگا اور اپنی پوری تیاری رکھنی ہوگی۔ آپ کو کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، یہ ملک آپ کا ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کی قانونی پیچیدگیاں ٹھیک رہے تاکہ آپ کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ خود کو ثابت کر سکیں۔ اس سلسلے میں بیدار رہنے کی انتہائی ضرورت ہے، چونکہ یہ ایک سرحدی علاقہ ہے اور ہم سرحدی علاقے میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس سرحدی علاقے کے جو پروٹوکول ہے، جو قوانین ہیں، اس کو اختیار کر کے ہی رہنا ہوگا۔ میں شاید اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ امت شاہ صاحب کا یہ دورہ جو ہے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے یا کہ گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت شاہ صاحب کا یہ دورہ سرحد کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس دورے میں وہ کچھ سیاسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان سیاسی باتوں کی وجہ سے ہی ان کو ووٹ ملتا ہے، تو اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اور ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔